تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس سلسلے کے ساتھ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سماعت کیجئے۔ یہ فضیلت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ترمذی شریف یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ، فرمایا کہ جس کے گھر میں امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی رکھی ہو تو وہ گھر ایسا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں موجود ہیں اور آپ اس گھر میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ میری بخشش فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اجلت ایہا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت، حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو جیسی کہ اس کو لائق ہے، وصلی علیہ، اور مجھ پر درود پاک پڑھو، ثم ادعوہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، وہ بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگا تو حضور نے اسے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے اب تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ اللہ نے چاہا تو ہمیں نظر بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس کے اندر جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے گھریلو اخراجات۔ سیدی پہلا سوال جو میں آج سوچ کر آیا تھا آپ سے کرنے کا وہ یہ ہے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، گھر کے خرچے پورے کرے، نہ کوئی مسئلہ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی لڑائی ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، سکون سے زندگی گزارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بات تو آپ کی ایک حد تک درست ہے کہ اگر وہ گھر کے اخراجات پورا کرے جی تو ایک سکون سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی آمدنی گھر کے اخراجات کے مطابق ہو، یہ بھی ضرور نہیں ہوتا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کی آمدنی گھر کے اخراجات سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے اخراجات ہیں آمدنی اتنی ہی ہو، کبھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اخراجات 60-70 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ہوتے ہیں، آمدنی سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی آمدنی کم ہوتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو جیسے گھر کے سربراہ کا آپ نے کہا، شوہر کا یا مرد کے حوالے سے میں جو سمجھ سکا ہوں آپ کے سوال کا مطلب، درست فرما رہے ہیں۔ اس پر جو گھر کا جس کو ہم عام بول چال میں نان نفقہ کہتے ہیں، جی، کہ گھر کے کیونکہ پہننے کے کپڑے، کھانے کے لیے غذا اور گھر بار کے حوالے سے، جی، تو وہ جو حسب ضرورت ہے وہ تو اس کو پورا کر کے دینا مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
لیکن اگر اس کی اگر ہم باہر شریعت میں اور دیگر کتب فقہ کے اندر اگر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو نارملی، میں نارملی کا لفظ استعمال کروں گا یا جرنلی بھی کہہ لیں کہ عام طور پر لوگ اس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی یہ باتیں صحیح. اور اگر میں یہ بیان کر دوں ہاں جی، مین عن عبارتیں تو شاید مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں، کہیں کہیں کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مردوں کو تو لگے گا کہ یار یہ تو تم مجھے 10 15 20 سال سے لوٹ رہے ہو نا نفقے کے نام پر، اور میں ہوں کہ میری وہ واجب سمجھ کے کیے چلے جا رہا ہوں. تو یہ چونکہ ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مسائل عموماً سامنے آتے ہیں. تو ہونا تو واقعی یہی چاہیے کہ گھر کے جتنے اخراجات اس کے مطابق اگر آمدنی ہے، لیکن اگر ضرورت کے علاوہ اگر خواہشات اور مزید چیزیں بڑھ جائیں تو ہوگا. پھر سلمان بھائی دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو مسائل ہے نا یہ ایسا ہے کہ آمدنی اتنی تیزی سے بڑھتی نہیں ہے جی، جتنے ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھتی ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. تو جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں، جی، اس کے حساب سے آمدنی بڑھنے کا کوئی نظام نہیں ہے. جب نظام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی وجہ سے جو گھر کے مسائل ہیں نا وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کیونکہ تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسا اب دیکھیں میں ایک چیز پر غور کر رہا ہوں کہ انکم بھی تو کچھ نہ کچھ بڑھنی ہی چاہیے. بندے کو چاہیے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا، میں گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے بھی تو کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ بھی کوئی ایفرٹ کرے، وہ کوشش کرے، وہ تھوڑی ہمت کرے کہ اپنی کمائی کو کوئی اضافہ کرے، یا تو جو ہے وہ کوئی دوسری جاب کر لے، یا کوئی اور ایسا پارٹ ٹائم کام کر لے، یا کوئی اپنا ہنر جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی انکم بڑھانے کی طرف بھی تو آئے. لوگ بھی تو بعض کا دیکھتے ہیں نا کہ اسی چیز کے اندر جو کمفرٹ زون کے اندر آ جاتے ہیں، بھئی یہی ہے جیسا ہے یہی ہے. سربراہ کی بھی تو کوئی کوشش ہونی چاہیے. سلمان بھائی سربراہ کی کوشش کیا ہونی چاہیے، یعنی جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ کوشش کیا اس سے زیادہ کرے گا جی کہ وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کام کر ہی رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، صبح نکل رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی گھر سے ہی نکل رہے ہیں وہ، تو 10 گھنٹے یعنی یوں سمجھے 8-10 گھنٹے کی تقریباً جاب ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے، 1.5-2 گھنٹہ بعض اوقات آنے جانے میں، 3 گھنٹے آنے جانے میں گزر جاتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کے سربراہ یا گھر کا جو بھی کمانے والا اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایک وقت کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اب اس پورا کرنے میں جو ہمارے یہاں نارملی ایک پریکٹس ہے سیلری کی اور آمدنی کی، اس کے مطابق اس کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اب یہ اس پر کیا آپ زیادہ پریشرائز کریں گے؟ ہاں ایسا گھر کا فرد یا ایسا گھر کا مرد جو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سستی کر رہا ہوتا ہے اس کو یقیناً سمجھانا چاہیے یا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسے اپنے ٹائمنگ کو دیکھ لینا چاہیے. یعنی اگر اس نے 6 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ 10 گھنٹے کرتے، 12 گھنٹے کرتے. باہر جو لوگ جاب کرتے ہیں نا، یوں تو بہت اچھا لگتا ہے باہر جانے والے لوگوں کو، لیکن باہر تقریباً 15 گھنٹے 16 گھنٹے اور سم ٹائم 17 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی آمدنیاں اور سیلریز کا ان کا حساب کتاب ہوتا ہے. اور بعد بدقسمتی کے ساتھ جب انلیگل ہوتے ہیں نا تو لوگ ان سے کام بھی لیتے ہیں، پھر تنخواہ بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں پولیس کو بلاؤ، تو یہ اس طرح کی وہ بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہاں جو لوگ سست ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں غور کریں اور جلدی اٹھیں یا اپنا وقت پورا کریں، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے کمانے کی بھی فضائل ہیں. سبحان اللہ. اور حلال رزق کما کا تھک جانا اس کے بھی فضیلت ہے. سبحان اللہ. گھر بار چلانا ہے. اور ویسے الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کریم کے مرد افسر ہیں عورتوں پر، سورہ نساء کے اندر جو آیا ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کے جو قرآن کریم میں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ اٹھانے والا بنایا. نہیں خرچ اٹھاتے ہیں، گھر کا خرچہ یہ چلاتے ہیں، یہ خرچ مطلب ان کے اوپر رقم خرچ کرتے ہیں. تو یہ جب رقم خرچ کرتے ہیں تو ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سستی نہ کریں. دیکھیں یہ تو آپ کو اور ہم سب کو غور کرنا پڑے گا، سستی نہ کریں. پھر ہوتا یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے اور پھر گھر میں
تھوڑی آمدنی کم ہو پھر خرچے بڑھ جاتے ہیں تو پھر گھر کا ماحول جو برباد ہوتا ہے نا وہ اللہ کی پناہ. میرے پاس کچھ نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہی خرچ کے حوالے سے. خرچ جب پرابلم بنتا ہے, اللہ اکبر, خرچہ مانگنے کی رنجش پر شوہر کا بیوی اور بچوں کو کمرے میں بند کر کے بدترین تشدد. خرچہ مانگنے کی رنجش پر, رنجش میں یعنی خرچہ مانگنے پر وہ ناراض ہو گیا, رنجش ہوگی. ہاں جی. اور ظاہر سی بات ہے کیا کیا مرد نے؟ اس نے بیوی اور بچوں کو کمروں میں بند کر کے بدترین تشدد کیا, مار کٹائی. عید کے لیے خرچہ مانگنے پر شوہر نے نو بیاہتا بیوی کو گولی مار کر خودکشی کر لی. اللہ اللہ اللہ, قتل بھی کیا اور خودکشی بھی کر لی. عید کے لیے بچوں کے کپڑوں کی خریداری پر میاں بیوی میں جھگڑا, شوہر نے خود کو آگ لگا دی. بچوں کے لیے دودھ کے لیے پیسے مانگنے پر ظالم شوہر کا بیوی پر ڈنڈوں سے تشدد. اللہ اکبر. بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے مانگنے پر شوہر کا بیوی پر تشدد. شوہر نے خرچہ مانگنے پر بیوی پر تیزاب پھینک دیا. یہ جو خبریں آپ بیان کر رہے ہیں سلمان بھائی, یہ تو معاملے کی نوعیت بدل گئی نا جی. ایک تو وہ مرد ہیں جو اپنے طور پر پوری کوششیں کر رہے ہیں جی کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلائیں جی, اور وہاں پر اپنے گھر میں پھر ایسی بدمزگی نہ پیدا ہونا دے. لیکن دیکھیں بچے کو ضرورت پڑے گی تو بچہ بھی کہے گا, جی. عورت کو ضرورت پڑے گی تو عورت بھی کہے گی. جی. اب وہاں پر مرد کا لڑنا جھگڑنا چیخنا چلانا یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی سمجھداری اور عقل مندی کا کام ہے, کیونکہ اس سے تو گھر کا ماحول اور برباد ہو جائے, خراب ہوگا. درست فرما رہے ہیں آپ. یہ بات آپ کی درست. دیکھیں اتنے وائلنس پر اتر آنا, تشدد پر اتر آنا, مار کٹائی کی طرف آ جانا یا اس طرح کا انتہائی اقدام قتل کر دینا واقعی درست نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو پر بھی آپ غور کریں کہ ایک دم سے ہی بندہ اس سٹیج پر نہیں آتا. یعنی کسی نے گھر میں جو ہے وہ مثال کے طور پر بچوں کی امی ہے, بچوں کے ابو سے کہہ رہی ہے کہ کچھ پیسے چاہیے بچے کے لیے, دودھ لے کر آنا ہے. نارمل سی بات ہے, بچوں کے باپ نے بات سنی, اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں جو بھی ہیں, اس نے کہا بھی میرے پاس ابھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بات ہو گئی گزر گئی. لیکن اب جب ڈیمانڈ کے اندر ایگریشن آئے گی تو جب جو ڈیمانڈ پوری کرنے والا ہے اب اس کے پاس تو یہی طریقہ ہے, یا تو وہ ڈیمانڈ فلفل کرے گا, پوری کرے گا, اور اگر پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ معذرت کرے گا, معذرت کرنے پر پھر یہ کچھ سنے گا اور اس کے بعد یہ اگریسو ہو جائے گا اور اس طرح کا انتہائی فطری تقاضا غصے کا آنا اپنی جگہ پر ہے جی, اور سامنے والے کا پریشر کے ساتھ یہ سب ہونا. لیکن بات مرد کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کو پھر بھی میں یہی مشورہ دوں گا, پھر بھی اس سے نرمی کے ساتھ گھر والوں کو بچوں کو بٹھا کر اس کو سمجھانا چاہیے. لڑنے سے کام نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو وہ گرمی اور نرمی ان دونوں کا میں آپ کو ایک فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. گرمی اور نرمی, واہ, ٹھیک ہے. سورج اور ہوا جی, ان دونوں میں ایک مکالمہ ہوا. تو مکالمہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی کوئی بات منوانی چاہیے, اس نے اپنے بارے میں کچھ کہا. یعنی کہ ایک شخص ہے جو کہ جیکٹ پہنے جا رہا ہے, تو سورج کہتا ہے کہ اس کا جیکٹ میں اتارتا ہوں, میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو ہوا کہتی ہے کہ اس کا جیکٹ اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے. اب پہلی باری ہوا کی آئی. ہوا ہے, ہوا بولی کہ میں چلی نا جھکڑ کے ساتھ, اور دے ہوا. اب وہ شخص پر جو ہوا کے جو حملے ہوئے, اب جب اتنے حملے ہوئے نا تو اس نے اور اپنی جیکٹ کو مضبوط کر لیا. ٹھیک ہے. اور وہ جیکٹ جتنی ہوا تیز چلتی وہ اتنا ہی اپنی جیکٹ کو مضبوط کر لیتا. ہوا کی تیزی کام نہ دکھا سکے. ٹھیک. اب سورج کی باری آئی. سورج نے, حالانکہ سورج ہے گرم مگر یہاں تھا وہ نرم. مطلب سورج نے کیا کیا کہ سورج اپنی حکمت کے ساتھ اسے وہ اپنے نیچے آتا گیا. کوئی تیزی نہیں, کوئی ہوا نہیں, کوئی مارا مار. وہ نیچے جیسے وہ نیچے آتا گیا اس کی تپش بڑھتی چلے گئی. جیسے تپش بڑھتی چلے گی اگلے نے آرام سے جیکٹ اتار کر رکھ دیا کہ یار یہ ابھی نہیں پہنی جا رہی ہے.
اپنے سلمان بھائی، مرد کے لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے طبیب کا لفظ استعمال کیا ہے. واہ. وہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے. ٹھیک ہے. یعنی گھر کے ماحول کو اگرچہ بیوی یا عورتیں یا بچے بعض اوقات اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ ان تمام تر ناسمجھی والے حملوں کو اپنی سمجھداری کی حکمت کے ساتھ پورا کرے. سبحان اللہ. اگر وہ مطلب کہ اس نے ایک پلیٹ پھینکی تو اس نے ایک پیالہ پھینکا، اس نے 2 پیالہ پھینکے تو اس نے 2 جگ پھینکے، تو اللہ. گھر کا نظام برباد ہو جائے گا. برتن ہی ختم ہو جائیں گے. نہیں، برتن تو پھر اسٹیل کے آ جائیں گے نا، اللہ. اور پھر اس کا شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کر نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو مطلب میں کیا کروں، مجھے بتا. دیکھیں میں بہت آپ کو سیدھی سی بات کرتا ہوں. ایک ایسا شخص جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور ان کے بیوی بچے اس کے ساتھ تھوڑی سی وہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو وہ کمرہ بند کر کر مارنا پیٹنا، کچن میں سے جا کر کچھ لانا، ٹیبل توڑ دینا تو سر پھاڑ دینا، وہ پاگلوں والے کام کرنے کے بجائے میں جیسے کہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کے گھر والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ کیا کرے. یہ صبح 8-9 بجے 10 بجے یہ کام پر جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. جو بیچارے سے نوکری بن پڑی، سے نوکری کی حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، حرام کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اب جو بیچارے کو جتنی پرفارمنس تھی، جتنی اس میں صلاحیت تھی، اس کے حساب سے اس کو جاب ملی ہے اور اس کے حساب سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے. تو اب یہ تنخواہ لا کر کیا یہ جوئے میں اڑا رہا ہے؟ نہیں. کیا یہ شراب پیتا ہے؟ نہیں. کیا یہ دوستوں کے ساتھ اڑا رہا ہے؟ نہیں. کیا یہ خود فضول خرچی کرتا ہے؟ یہ بھی نہیں کرتا. تو یہ جو آمدنی ہے اپنی 2-4 ضرورت کی چیزوں کے پیسے جیب میں رکھتا ہے تاکہ آنے جانے میں چند ایک چیزوں میں ضرورت پڑے، باقی سارے پیسے یہ گھر کے اندر خرچے میں دے رہا ہے. اب آپ اس سے کیا مطلب کہ اس پر پریشر ڈالیں گے؟ آپ کا جواب ہی میں دیتا ہوں. آپ کا جواب یہ ہوگا، یہ دوسری نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ وہیں پر کیوں جمے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی تنخواہ نہیں ملتی؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ جاب چھوڑو دوسری جگہ جاب ملتی نہیں ہے. آج بھی سوشل میڈیا پر جو میں سوالات دیکھ رہا تھا، اس میں جاب نہ ملنے کے سوالات ہیں. میرے سے دعا کرے نوکری نہیں مل، نوکریاں کم ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی سیلری والے لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا اداروں کے اندر. زیادہ سیلری یہ بھی پرابلم کر رہی ہے، اور لوگ فارغ کر رہے ہیں بڑی سیلری والوں کو، وہ پرابلم میں. ابھی یہ بیچارہ یا نوکری چھوڑ دو دوسری جگہ اس کو جاب ملے گی، پتا چلا کہ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا نا وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح. آپ کہیں گے یہ زیادہ محنت کرے، کتنی محنت کرے؟ انسان ہی ہے نا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہی آتا جاتا ہے، اور مطلب جاب اور جو ہے اپنے ٹرانسپورٹ تو ویگن تو رکشا تو گاڑی، یہ میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر ہم کیا کریں یہ بھی تو بتائیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ مطلب میں آپ کی نمائندگی تو نہیں نہ کر رہا ہے، آپ بے چینگی ہو رہے ہیں، نارمل ہے. میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کا تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے مدینہ ہو رہا ہو. تو اب تھوڑا 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. جی. ایک عام آدمی جس کی تھوڑی بہت اچھی سیلری ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی، اس کے گھر میں بھی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ بھی اپنے طور پر ایک دکانداری کھول کر بیٹھا ہوا تھا. وہ گاہک کو بازار میں جا کر گریبان سے پکڑ کر، تو آج میری دکان پر خریداری کیوں نہیں کر لیتا؟ گھر جاؤں گا تو وہ مجھے کہے گی کیا لے کر آئے ہو. اب وہ گاہک تو اللہ بھیجے گا نا، رزق تو اللہ کی دست قدرت میں. اس سے دکان بھی کھول لی ہے، وہ بن کباب کی دکان ریڈی لگاتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، یا عام ہول سیل کی دکان. اب جتنی آمدنی ہوتی ہے 2-4 چیزیں موٹیویٹ رکھے، یہ اور کیا کرے، یہ سستی نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب رہا آپ کا کردار. ایسی صورتحال کے اندر آپ کو گھر میں لڑنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ ہماری آمدنی اتنی ہے، اگر گھریلو کسب ممکن ہے، یہ گھریلو کسب ممکن ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے، پکا کر ٹفن کے ذریعے کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام کر کے سینا پرونا وغیرہ جس میں کسی بھی طرح کی شرعی حدود پامال نہ ہوتی ہوں، ان تمام تو چیزوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہو سکتا تو ہے. اگر بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں اور جوان ہو گئے تو یہ مل کر کوئی گھر کے اخراجات کو آپس میں کوئی میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو یہ لے کر چلیں. جب یہ 4 چیزیں 5 چیزیں جمع کریں گے تو ہو جائے گا.
مگر میرا سوال یہ ہے کہ آمدنی آ نہیں رہی ہے، کیا آپ کے بحث کرنے سے، آپ کے لڑنے سے، یا مرد کے جھگڑنے سے، ڈنڈا اٹھانے سے، یا خدا نخواستہ اور کچھ کرنے سے آمدنی تو بڑھنی ہے ہی نہیں جی، اور نتیجہ صرف اور صرف پریشانی ہے. یعنی کم آمدنی میں بھی خوشی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. آپ کم آمدنی کی وجہ سے خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا امن کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے امن کو تو سنبھالو. امن تو مفت میں ملتا ہے، پیار تو مفت میں مل رہا ہے نا. تو مطلب مرد اس کو کیوں ریئلائز کروا رہی ہیں آپ، یا بچے کیوں ریئلائز کروا رہے کہ یار جب پیسے کماؤں گا تبھی محبت ملے گی. محبت مجھ سے نہیں ہے، محبت میری دولت سے ہے، محبت میرے پیسے سے ہے، محبت میری آمدنی سے ہے. آپ کیوں ریئلائز کروا رہی ہیں؟ اسی طرح میں مرد کو کہتا ہوں کہ وہ یہ ریئلائز کیوں کرواتا ہے کہ یہ اچھا پکاتی ہے، یا اچھا بناتی ہے، یا گھر کو اچھا چلاتی ہے، تبھی میں بیوی سے پیار کروں گا، محبت کروں گا، ورنہ اگر یہ میرا یوں نہیں کرتی تو میں نہیں کروں گا. نہیں ہے. ایک دوسرے کے وجود سے محبت کرنا سیکھیں. یہ آپ کا شوہر ہے، اس کو شوہر کی حیثیت سے آپ اس کو پیار کریں اور اسے محبت کریں اور اس کا احترام کریں. یہ آپ کی بیوی ہے، آپ بیوی کی حیثیت کے ساتھ اس کو قبول کریں اور اسے محبت کریں اور اس کے حقوق ادا کریں. یہ آپ کے والد ہیں، آپ والد کی حیثیت سے، آپ خدا نخواستہ والد صاحب معذور ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا اٹھا کر پھینک دیں گے باپ کو؟ کبھی کسی کام کا نہیں ہے. پہلے کم کماتا تھا، اب تو کماتا ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو کماتا بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو جیب سے ہم کو خرچہ دینا پڑتا ہے. تو کیا اٹھا کر پھینک دیں گے؟ کیا ماں کو اٹھا کر پھینک دیں گے؟ آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کریں. ہماری خواہش یہ ہے کہ مسائل کے ہوتے ہوئے جھگڑے نہ ہوں. مسائل ختم کرنا یہ شاید آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپس میں پیار اور محبت سے رہنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف تھوڑی سی سمجھداری اور برداشت کی دے رہی ہے. مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں بلا تاخیر. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عقیل اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کی نگران شورا کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران پاک کو سلامت رکھے رب العالمین. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور دورہ ہے. اب 10,000 15,000 20,000 کمانے والے کے لیے یہ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آٹا، گھی، تیل، چینی وغیرہ کے جو دام ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نگران شورا ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کم سے کم کر کے کس طرح سے اپنے مہینے کو اچھے انداز سے چلانا چاہیے، جس میں ہمارا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ بھی اچھا گزرے اور پورا سال ہی ہم کریں اور ہمارا معاملہ بھی اچھا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ 10-15 ہزار روپے، بلکہ شاید 20,000 روپے کی آمدنی والے کے لیے بھی اس وقت بڑے شہروں میں گھر چلانا آسان نہیں ہے. میں چھوٹے شہروں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں نے بزرگان دین کی سیرت میں پڑھا، کیونکہ آپ ایک طالب علم ہیں تو شاید آپ میری بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے. میں نے بزرگوں کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جس شہر میں مہنگائی ہوتی تھی وہ شہر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس شہر میں رہتے تھے جہاں مہنگائی نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے یہ لکھی تھی، کیونکہ جہاں مہنگائی نہیں ہوگی نا وہاں آمدنی کا ٹینشن کم ہوگا، آمدنی کا ٹینشن کم ہوگا تو عبادت کے لیے وقت نکال سکیں گے. یہ ان کی بڑی بیسک لاجک تھی. دیکھیں بڑے شہروں میں اب بھی مہنگائی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہم عرب امارات کی طرف میں میرا کبھی جانا ہوتا ہے، دبئی مہنگا ہے، شارجہ اس سے سستا ہے، عجمان اس سے سستا ہے، اس کے آگے جائے تو اس سے سستا ہو جائے گا. باب المدینہ ہے، یہ کچھ مہنگا ہوگا. اس کے بعد تھوڑا آگے چلے جائیں گے، جیسے حیدرآباد چلے گئے، زمزم نگر، یہ یہاں سے تھوڑا سستا ہوگا. ٹرنڈو آدم چلے جائیں گے، یہ اس سے، کیونکہ لیونگ اسٹینڈرڈ کم ہو جاتے ہیں اور چیزیں تھوڑی سی وہ قابو میں آنے شروع ہو جاتے. لیکن اب ہر کوئی شہر تو چھوڑنے سے نہیں جا سکتا، نہ ہر ایک ہم شہر چھوڑنے کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں. صرف میں نے ایک ضمن آپ سے بات کی ہے کہ اب رہی 15-20 ہزار روپے کی آمدنی اور یہ مہنگائی، تو یہ تو گزارا کرنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تقسیم ہے، بعضوں کو امیر کیا، بعضوں کو غریب کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ زمین پہ رہنے والا کوئی سا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے قلم رزق اور موت لکھ کر فارغ ہو گئی ہے، یعنی جس کے حصے میں جتنا رزق تھا وہ مل کر رہے گا، موت ہے نا وہ آ کر رہے گی جس وقت وہ موت کا وقت ہے. یہ اس میں تبدیلی نہیں ہے.
اب رزق آپ کا جو ہے اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی برکت کی کوشش کریں، ایسے افعال اور اعمال پیدا کریں جس میں اللہ کریم آپ کے اس آمدنی میں برکت داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں برکت محض کثرت کا نام نہیں ہے، جی واہ جی واہ۔ کم میں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، یہ برکت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اوقات میں برکت، 24 گھنٹے آپ بھی گزارتے، 24 گھنٹے میں بھی گزارتا ہوں، 24 گھنٹے سلمان بھائی بھی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 24 گھنٹوں میں جس کے لیے برکت داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی، میرے ناظرین سے میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح میں سرکار کی دعا ہے کہ صبح میں امت کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے۔ آپ صبح کام شروع کریں، آپ کو دوپہر سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا یار وہ کام ہی نہیں ہے، فارغ ہو گیا ہوں میں۔ یہ حالانکہ یہ وہی ٹائم ہے، وہی گھنٹے آپ نے گزارے ہیں، لیکن آپ کے ٹائمنگ میں، اسی ٹائمنگ میں اللہ برکت داخل فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں یہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو برکت پانے والے ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی کم آمدنی میں اللہ تعالیٰ پورا کر۔ جیسے رزق حلال ہے، اس میں حرام نہ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اسی طرح اشراق چاش کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہے، دعائیں لیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اسی طرح دیگر غریبوں کی دعائیں لیں، تو اللہ کریم۔ ورد وظیفہ بھی بتا دیں۔ میں یہ بتا ہی رہا ہوں، مرد کے لیے بھی بہت سارے بتا رہا ہوں، عورتوں کے لیے اشراق چاش کی نماز پڑھیں تبھی برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق تقسیم فرماتے، فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ہمت و صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جی ایک بات پروفیشنلی کر رہا ہوں، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت میں اضافہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں اور مردوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کریں، یہ بڑھتی ہے سیکھنے سے۔ لوگ کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دیکھیں MBBS کر چکا ہے لیکن پھر صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، 2-4 کورس کرتا ہے، پھر ایک صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، پھر 2-4 کورس کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگ مینول اکاؤنٹنٹ تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ضرورت ہے تو انہوں نے کمپیوٹر پر اکاؤنٹنگ کرنی شروع کی، سافٹ ویئر بیسس پر چلے گئے۔ تو اپنی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک امام صاحب ہیں، نارمل ہیں، اب چونکہ آپ طالب علم تھے لہٰذا میرے جوابات اور اس طریقے کے آپ سمجھ سکیں گے۔ ایک نارمل امام ہے، امامت کا اہل ہے، لیکن اگر اس کی مطابق اس کی تنخواہ ہوگی۔ اب اگر وہ حافظ ہوگا تو اس کی تنخواہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے، پھر اگر وہ عالم ہوگا اس کی تنخواہ اور بڑھ جائے، اچھا بیان ہوگا یا اس طرح کی اور اچھی دیگر چیزیں وہ کر سکے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی تنخواہ اور بڑھ جائے۔ یاد رکھیے گا، معاشرے میں صلاحیت اور قابلیت کی بنیادوں پر تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ درست فرمایا۔ صرف منہ دیکھ کر تنخواہیں نہیں بڑھتی۔ آپ جا کر بولو گے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اگلا بولے گا کہ آپ اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ تو ہم آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو یہ چیزیں بھی نوٹسیبل ہیں۔ دیکھیں یہ سب 12,000 روپیہ سیلری ہے، کپڑے کی دکان پہ جاب کرتا ہوں، صبح 10 بجے جاتا ہوں، رات کو 9 بجے آتا ہوں، اس میں سے ساری سیلری میڈیسن میں والدہ کی چلے جاتی ہے، اور ماشاءاللہ کروڑوں کا کام ہے، اللہ پاک ان کو اور دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ لیکن جب سیلری کا کہتے ہیں بڑھا دیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی ابھی ہم کام نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ ہٹ جائیں تو وہ کہتے ہیں ٹک کے کام نہیں کرتے۔ تو 10 سال میں بڑی مشکل 12,000 تک پہنچا ہوں۔ یہ بھی ایک معاشرے کا ایک ایشو ہے، یہ ہمارا سوشل ایشو ہے کہ ہمارے ہاں مطلب کہ کم از کم تنخواہ کا ایک معیار ہے 15,000 روپے۔ 15,000 روپے کی تنخواہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملازم کی ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات میں نے پچھلے دنوں بھی ایک سلسلے میں عرض کی تھی کہ جن کی آمدنیاں زیادہ ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی جو پروفٹ کا ریشو ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو سارے اخراجات اور فیکٹری کے اور دکان کے اور گھر بار کے آل ایکسپینسز اگر نکال بھی دیں تب بھی آپ کی سیونگ لاکھوں روپے میں جاری ہوتی ہے، جس سے پراپرٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، بزنس سے بڑھ رہا ہوتا ہے، بنگلے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، واٹ ایور بہت ساری چیزیں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس کے مطلب آپ کو کوئی کریکٹیسائز نہیں کر رہا، ایک ہمدردی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی ان تمام تر سیونگ کو غور کریں اور اگر اپنی سیونگ کے مطابق اگر آپ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا آپ کو بہترین اجر ملے گا اللہ کے حضور آپ کی نیت کے مطابق۔ تو اس طرح کئی غریبوں کے گھر جو ہے نا اس طرح چلائے جا سکتے ہیں، یعنی کروڑوں روپے کی سالانہ
یعنی اگر ان کا انکم اسٹیٹمنٹ نکال لیں نا، بیلنس شیٹ بنائیں گی جب آخر میں، تو بیلنس شیٹ جب بنے گی نا تو بیلنس شیٹ کے اندر ان کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا نا، ان تمام ایکسپینسز انکلوڈنگ فیکٹری، گھر، پرسنل، فیملی، آل اوور ایکسپینسز نکالنے کے بعد جب نیٹ ان کی انکم ہوگی تو وہ بھی کروڑوں میں ہوتی ہے، بعضوں کی سالانہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اس پر میں ان سے صرف مشورہ مشورہ ہمدردی ہے، امت کی ہمدردی کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی اسی آمدنی کا 50%، 25% حصہ اگر صرف اپنے ملازمین کی سیلری بڑھانے پر دے دینا، کئی لوگوں کو آپ خوشحال کرنے میں اور ان کی دعائیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ نیکسٹ ایئر جب آپ اپنی بیلنس شیٹ بنائیں گے نا، اللہ نے چاہا تو آپ کا پروفٹ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ محنت بڑی دل سے کریں گے آپ کے لیے، بھی دعائیں بھی دیں گے، اللہ برکت دے گا۔ اب یہ تو ہو گئی ان کے لیے بات، لیکن اب یہ کہ اب سیلری کم ہے اور اب اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے کہ ماں کے اخراجات بھی بیماری وغیرہ پر بھی ہو رہے ہیں، تو اب اس میں آپ صبر کریں اور ہمت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے کوئی دیگر اسباب پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے اور کوئی راستے اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی بعد اوقات، یہ مارکیٹ میں کام کرنے والے چاہے جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں بعض اوقات ایسی اپرچونٹی آ جاتی ہے کہ جس سے آپ کی یہ جو تنگی کے دن ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر خوشحالی عطا فرمائے، اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے۔ آمین آمین۔ جی حضور، میرا آج کے موضوع کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ گھر میں جو پریشانیاں آ جاتی ہیں اخراجات کے حوالے سے، تو جب زیادہ پریشانیاں آ جائیں تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے اور بیوی کو کس طرح اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، شوہر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو اور اپنی آمدنی کو اپنے گھر کے سامنے رکھ کر ریئلائز کروائے، ان کو تھوڑا سا وہ یقین دلائے کہ دیکھیں یہ ہے، یہ حالات واقعات، اور وہ بھی چونکہ جنگل میں نہیں رہتے گھر والے، عورتوں کو چاہیے، گھر کی بیوی کو اور بچوں کی امی کو، بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق اپنی چیزوں کو لے۔ اب آمدنی نہیں ہے اور آپ بار بار کپڑوں کی اور فرنیچر کی، میچنگ کی، کھانے پینے کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے اگر آپ اپنی خواہشات بڑھاتی رہیں گی تو ڈیفینیٹ ہے کہ وانٹس آر انلمیٹڈ، تو یہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی خواہشات کی، تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی اور اس کے لیے پریشر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس میں کمپرومائز ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، کچھ قربانی دیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 3 ٹائم کھانا نارمل ہو رہا ہے اور مطلب کہ کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں نارملی، اور یوں سمجھیے کہ گھر ایک ہے، اب ٹھیک ہے کرائے کا گھر ہے، اپنا نہیں ہے، تو پھر لڑ کر کیا وہ گھر اپنا ہو جائے گا؟ بلکہ الٹا کرائے جھگڑے کی وجہ سے اتفاق ختم ہو جائے گا، اتفاق جب ختم ہوگا تو برکت چلی جائے گی۔ تو اس طرح اپنی خواہشات کو بھی آپ کم کریں اور ضرورتوں پر اکتفا کریں کہ اللہ ہی کے دستے قدرت میں۔ اب دیکھیں نا، کسی کی 7-7، 8-8 اولاد ہوتی ہے، کسی کی 4 اولاد ہوتی ہیں، کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، کسی کا بچہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کسی کی بچیاں ہیں تو بیٹے نہیں ہیں، کسی کے بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ سب کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے دستے قدرت میں۔ تو اللہ چاہتا ہے جس کو اولاد دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا۔ اسی طرح جس کو اللہ چاہے گا اس کے رزق میں برکت دے گا، خوشادگی بھی دے گا، تو جس کے جو نصیب، یہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سینگر خان سے بات کر رہا ہوں، امیر بخش میرا نام ہے۔ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو نا عورتوں کو تو نہیں سمجھا رہے، مردوں کو ہی سارے سمجھا رہے ہیں۔ عورتوں کو کچھ سمجھائیں حضور، وہ بھی مردوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے حضور۔ عورتوں کو بھی اسی پروگرام میں کچھ سمجھایا کریں کہ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دیں، وہ بھی زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں حضور۔ دیکھیں، اسلامی بہنوں کو سمجھانے کی ابھی بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ فضول خرچی تو بالکل ہی نہ۔ دیکھیں، فضول خرچی کا تو یہ معاملہ ہے، حدیث پاک میں ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ یہ روایت کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، یعنی اگر آپ امیر ہیں نا تب بھی بیلنس اور میانہ روی کے ساتھ چلیں، اگر آپ غریب ہیں تب بھی بیلنس اور میانہ روی کے ساتھ، آپ عبادت کرتے ہیں تب بھی میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ عبادت کریں۔ تو یہ فرمائشیں جو ہے نا، اس کو تو میں چاہوں گا کہ آج اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ واقعی گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو میری تمام اسلامی بہنوں سے
اور بچوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، فرمائشیں اور خواہشات کو منیمائز کریں، کم سے کم کریں، اگر ختم کر سکتے تو کر دیں، اور مل جل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخراجات میں مطلب آسانیاں پیدا کر دے۔ ظاہر یہ زیادہ تر وہاں ہے کہ جہاں پر آمدنیاں کم ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں لوگ، ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں مرد، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے بدنوں کے اندر، یہ سب ہو جاتا ہے، بیچارہ کچھ نہ کچھ کما کر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ میں خاص طور پر فیملی جو اسلامی بہنیں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ سے بھی تو غریب گھر موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میری خواہش یہی ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں میچنگ ہو یا نہ ہو، آپ کے اندر میچنگ ہونی چاہیے۔ مدینہ کال ہے ہمارے پاس، اس کو لیتے ہیں جی۔ محمد اسحاق اطاری دعا بھچرام میاں والی سے۔ آج کا بہترین موضوع گھریلو اخراجات، تو میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اخراجات ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضور اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میں یہی آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے نا جی، دیکھیں نظر تو آئے گا، بھئی گاڑیاں ہیں روڈ پر جائیں گے تو کاریں بھی نظر آئیں گی، موٹر سائیکل بھی نظر آ جائے گا، گدا گاڑی بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گی، تو نظر تو دیکھیں آ ہی رہا ہے۔ تو نظر آ رہا ہے، تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ اب نظر کا انتخاب درست کر لینا، کہ اگر آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے تو سائیکل بھی تو نظر آ رہی ہے، سائیکل نظر آ رہا ہے تو پیدل چلنے والا بھی تو نظر آ رہا ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھنے میں اپنا ہی بھلا ہے بھیا، ایسی بات اوپر دیکھنے میں یعنی مالی طور پر دنیاوی طور پر دیکھنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی بس نفس خواہش ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی آ جائے، اور وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اگلے کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا ہے، مال دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مزدور بولے کہ یار میں جس کا گھر بنا رہا ہوں یہ گھر میرا بھی ہو جائے، تو یہ کیسے بیچارے گا ہوگا۔ آج کل انٹیریئر ڈیکوریٹر والے لوگ ہیں نا، ان کی بات بھی لیبر ہوتی ہوگی، تو وہ مطلب کہ کروڑ 2 کروڑ روپے کا انٹیریئر ڈیکوریشن کراتے ہیں۔ اب جو ان کا جو انٹیریئر کر رہا ہوگا اس کے جو ملازم ہوں گے ان کی آمدنیاں 15-20 ہزار روپے کی ہوتی ہوں گی، وہ دیکھتے ہوں گے تو بولا یار یہ میرا بھی ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کو مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مال زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال کم دیتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے یہ تقسیم کی ہے۔ کوئی گھر بناتا ہے تو کوئی گھر آباد کرتا ہے، تو کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات جو 1-2 کالوں کے حساب سے میں نے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے جی، دیکھیں ایک پیسے والا امیر آدمی کو تو میں نے ان کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ چاہیں تو یہ کر لیں، سیلری میں کچھ کر سکتے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم آمدنی والے کو زیادہ آمدنی والے سے حسد ہو جاتی ہے۔ ملازم کو سیٹ کے ساتھ حسد ہو جائے، وہ بادشاہ سے سیٹ کی قیمت ہے، سیٹ پر آپ کی تنخواہ بڑھانا کو فرض واجب تو تھا نہیں، مگر آپ جو پیچھے بیٹھ کر سیٹ کی غیبت کریں گے، سیٹ کی چگلی کریں گے، سیٹ کے ساتھ حسد کریں گے، یہ تو سری حرام کام ہے۔ اور اس کے ہوتے آپ بولو کہ جناب میری آمدنی بھی بڑھ جائے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ کا منہ ایسا مطلب کہ کھچڑی کی طرح ہو جائے، آپ کا منہ جیسا مطلب کہ ایسا عجیب بجھا سا ہو، تو مالک بھی دیکھے گا یار دل سے تو کام کرتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ملازمین کو بھی خیال کرنی چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ آپ کی سروسز، آپ کی محنت، آپ کی کوششیں، یہ سم ٹائم آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں جانتا ہوں لوگوں کو، پرسنلی جانتا ہوں میں ان لوگوں کو، بات چلیے تو میں عرض کر رہا ہوں جن کی آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر انہوں نے اپنی کوششوں سے اپنے مالکان کو بالکل مینٹلی اور فزیکلی فری کیا، آج وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، الحمدللہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں پرسنلی میرے مطلب میں خود ایک طرح سے اس فیلڈوں میں رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے جی، تو اس کو بھی ضرور ریئلائز کیجئے گا۔ میں ایک بات پہ غور کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا منہ کھچڑی کی طرح بن جاتا ہے،
یہ کھچڑی کی طرح منہ کیسے بنتا ہے؟ مطلب بن جاتا ہے یار بالکل نرم نرم جیسے کھچڑی نہیں پانی جیسی کھچڑی ہوتی ہے. مطلب آدمی بولے یار یہ تو بیمار آدمی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, آدمی کو خوشحال خوشباش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کو رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہائی صاحب, اب تو ایسا دور آ گیا ہے, ایسا دن چل رہے ہیں, بندہ بجٹ کچھ بناتا ہے, اس کے لیے کسی چیز کے لیے بجٹ میں کچھ اماؤنٹ رکھتا ہے, اس کے لیے اتنے اخراجات کرنے ہیں منتھلی, لیکن بندہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو چیک کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. آج دن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, غریب بیچارہ سوچ کے بیچارہ وہ تو سمجھ نہیں آ رہا کرے کیا. پیسے میں اضافہ نہیں ہو رہا, تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, مارکیٹ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, بیچارہ کیا سے کیا کرے. ہو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ اس کو ایٹم ہی پورا مس کرنا پڑ جاتا ہے, یار اس ایٹم کو چھوڑ دو, اس سے وجہ سے گھر کا نظام مشکل ہو رہا ہے, کرتے کرتے دوسرا ایٹم ہی مس کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں بیچارہ غریب کیا کرے ایسا؟ پنجابی میں ایک مثال کہتے ہیں, غریب نمانا کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے. دیکھیں غریب 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 ہے, بار بار کہہ رہے ہیں غریب غریب غریب. آپ کو پتا ہے کہ امیر کے مقابلے میں غریب فائدے میں ہے. اگر واقعی آپ غریب ہیں تو آپ کے پاس فضائل ہیں. وہ ہے نا کہ وہ عورتیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تھیں کہ مردوں کو تو ان چیزوں کی اجازت ملی ہوئی, ہم کے تو ان کے لیے بھی کچھ بیان ہو جاتا تھا. وہ نہیں ہوتا تھا, مگر وہ ثواب کی ہرس تھی. یہاں مطلب پیسوں کی ہرس ہے کہ یار میں غریب ہوں وہ امیر ہے, میں غریب ہوں وہ امیر ہے. کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ زیادہ نیکی والا ہے میں کم نیکی والا ہوں, یہ زیادہ پرہیزگار ہے میں کم پرہیزگار ہوں, یہ زیادہ متقی ہے میں کم متقی ہوں؟ نہیں, نارملی صرف ہماری توجہ نہیں ہے توجہ. اب رہی غریبی یا امیری کی بات, دیکھیں آپ جو اس وقت فرماتے ہیں, آپ جیسے کئی ایسے اور اسلام بھائی ہوں گے کہ اب کیا کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے صبر کرنے کے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آئٹم کم ہو گیا, 2 آئٹم کم ہو گئے, 3 آئٹم کم ہو گئی, تو بس یہ تو پھر انتظار کریں کہ اللہ نے چاہا تو کوئی اور بہتری بھی صورت پیدا ہو جائے گی, کوئی ایسے حالات مزید چینج ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج کے سلسلے میں کہ ان تمام تر کم آمدنی اور گھریلو اخراجات کی کمی اور گھریلو اخراجات کے مسائل کی وجہ سے مہربانی کر کے آپس میں لڑائی مت کیجیے گا. جھگڑا ہوتا کب ہے یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ کال سے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ڈائریکشن تبدیل ہو رہی ہے. لیکن میری اپنی ایک مینٹلی طور پر میری ایک اپنی وہ موٹیو ہوتا ہے سلسلے کا کہ میں چاہتا کیا ہوں, سیدھی سی بات یہ ہے. تو آپ کال کریں, لیکن میں اپنے بھی جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ظاہر ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اسپیشلی میں اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں. جھگڑا کب ہوگا گھر کے اندر پتہ ہے؟ جب آپ اپنے شوہر کو کم آمدنی پر تانا دیں گی. یقین مانے تانا برداشت نہیں ہوتا, تانا برداشت نہیں ہوتا. کرتے کیا, وہ بولے گا کیا کروں, اب معاذ اللہ وہ جملہ بولے گا کیا مروں, کیا خودکشی کر لوں, کیا یہ کر لوں وہ کر لوں. تو یہ چیزیں جو نا یہ گھر کا امن سکون تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہیں. عورت ریئلائز کرا ہے کہ آپ کی آمدنی کم ہے یا زیادہ, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں. اسی طرح مطلب کہ اگر عورت فضول خرچ ہے تو وہ بیٹھ کر اس کو سمجھائے, اس کو سکھائے, اس کی تربیت کرے, اس کی طبیعتوں میں تبدیلی لائے. نہ کہ امیر گھرانے سے آئیے, کبھی تجھے تیرے باپ نے کھلایا تھا, تیرے باپ نے کبھی پیزا کھلایا تھا, کبھی تیری ماں نے تجھے برگر کھلایا تھا, کبھی تیری ماں نے کبھی تیری بہن نے تجھے بروس کھلایا تھا, بروس بھی کھانا ہے برگر بھی کھانا ہے, کبھی یہ نئے چپل کبھی تیری ماں نے تیرے باپ نے تجھے دلائے تھے, عید کے دن خواہش کرتی ہے چل اب ادھر سے. اب وہ اس طرح کی جب لینگویج میں اپنی بیوی سے بات کرے گا اور اس کی ماں بہنوں باپ کو سارا لتھاڑے گا, تو مجھے بتائے کہ یہ کون سے اخلاقیات ہیں یار آپ کے پاس. نہیں سلمان بھائی, اگر آمدنی نہیں ہے تو کیا اخلاق بھی نہیں ہے؟ کہ اخلاق پیسے سے ملتا ہے یار؟ کیا اخلاق مہنگے ہو گئے؟ کیا اخلاق میں مہنگائی آ گئی ہے کہ بھائی جناب مسکرانا آج کل مطلب کہ پہلے مسکراہٹ مطلب کہ 50 روپے پاؤ تھی تو آج جناب مسکراہٹ 500 روپے پاؤ ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا یار, مسکراہٹ تو فری ہے نا, محبت تو فری ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ کل مطلب کہ ایک چھٹانگ محبت خریدنے کے لیے جاؤ تو 10 روپے کی ملتی تھی, آج ایک چھٹانگ محبت خریدنے جاؤ تو 1000 روپے کی ہو گئی ہے. آپ بولو مہنگائی ہو گئی, محبت کہاں سے لائیں, پیار کہاں سے لائیں؟ ان تمام کو آپ نے گھر کے اخراجات اور گھر کی آمدنی سے کیوں جوڑ دیا ہے؟ کیا سارے غریب لڑ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا سارے کم آمدنی والے لڑ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں.
ارے کئی غریب اور کئی آپ کو مطلب کہ ملیں گے جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ ان کی زمینیں نہیں ہیں, کیا یہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کبھی بیرون ملک جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ایسی کمیونٹی کو دیکھتا ہوں میں کہ یہ رہ کیسے رہے ہوں گے. تو کیا یہ دن رات لڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, مار دار کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا یار, ایسا نہیں ہوتا. اس غریب گھر کے حالات, اس غریب گھر کو آئیڈیل بنا لو کہ جو غربت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑک رہے ہیں, پرسکون رہ رہے ہیں, سکون رہ رہے ہیں, محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اخراجات اگر کم ہوتے ہیں تو کم کر لیں. میں نے کیا عرض کی, مہنگائی ہے نا, آپ ضرورت تک آ جائیں, ضرورت تک آ جائیں. آپ کہیں گے ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرورتیں بھی اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی. میں نے دوبارہ عرض کر دوں, اللہ کے حضور برکت کی دعا کر دیں. کم آمدنی میں اللہ نے چاہا تو ایسی برکت آ جائے گی کہ آپ کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی سہولتیں پوری ہو جائیں گی. مگر مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, گھریلو اخراجات کی بنیادوں پر, کم آمدنی کی بنیادوں پر مہربانی کر کے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا بند کر کے آج ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگ لیں. ہمارا شاید یہ سلسلہ روزانہ معافی منگوا دے گا. معافیا مانگ لیں کہ میں نے آج تک آپ کو کم آمدنی پر اس طرح جولا ہے. اگلا بولے کہ یار میرے سے بھی بس دماغ گھوم جاتا ہے, تم فرمائشیں کرتی ہو, تم یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو, میں بھی بس دماغ گھوم گیا تھا, میں نے بھی تم کو اس دن برا بلا کہہ دیا تھا, مجھے بھی معاف کر دو. یار رمضان کی راتیں ہیں, پیار سے جیو, محبت سے جیو, اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو, وہ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا. جی ماشاءاللہ, کال شامل کرتے ہیں. جی انس رضا نقشبندی راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی خدمت میں بار بار بے شمار دعاؤں کا گلدستہ اور آپ کی طرف سے ہمارے لیے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست. گزارش یہ ہے کہ یہ گھر کی عورتیں ہیں, یہ مردوں کے ساتھ نظام اللہ پاک نے بنایا ہے دونوں کا. تو یہ جو فضول خرچی آپ گھریلو اخراجات کا موضوع چل رہا ہے, اس میں جو نئے کپڑے سلائی جا رہے ہیں اور اچھے بھلے کپڑے ہوتے ہیں وہ اتار کے وہ لوگوں کو دے دیں جی, وہ اور لے آئیں جی, عید پہ اور لے آئیں جی, یہ فلان شادی پہ اور پہنے تھے, یہ ابھی اس شادی میں پہن کے نہیں جا سکتی, یہ فلان جگہ پہ پہن کے گئی تھی, میں دوبارہ نہیں پہن کے جا سکتا. اب یہ عام بندہ کیا کرے؟ جی ایسا اسلام بہنوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی, نئے لا کر دے دو, پرانے نہیں پہنوں گی. یہ انداز آپ کا درست نہیں ہے. نہیں ٹھیک, آپ اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور جو آمدنی ہے اس کے مطابق رکھیں. تھوڑی سیونگ کی طرف چلے جائیں, پیسے تھوڑے بچائیں. یہ کپڑے کیا کام آئیں گے, تھوڑی سیونگ ہو جائے گی, پیسے بچ جائیں گے, بلاوا آ گیا مدینے چلے جائیں. اللہ سمجھا کریں, نہیں کرنا چاہیے. کاسمیٹکس میں بہت خرچہ ہوتا ہے, میچنگ اور کپڑوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے, واقعی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں, تو نہ کریں. دھلے ہوئے پہن لیں, کمپرومائز کر لیں. اب دنیا تو اب دنیا کھلانے پلانے تھوڑی آئے گی کہ وہ بولے گی کہ اس دن تو یہ پہنے تھے, تو اس دن پہنے تو پہننے کیا غلط ہو گیا. تو کیا لڑ کر آپ اس طرح کا گھر کا ماحول, چلو گھر کے کپڑے نئے آ بھی گئے, لیکن آپ دیکھیے کہ ناراضگی جو گھر میں ہو گئی ہے اس کا کیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے.